ساجدہ بیگم پلیز. نہیں ساجدہ بیگم پلیز. شکریہ جی. نو پلیز نو کراس. شکریہ اسپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے اس بجٹ پہ بولنے کا موقع دیا 2020-21 کا. میں بات کروں گی پہلے تو حضور اکرم خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست بنائی تو اس میں انہوں نے کوئی پل اور سڑکوں کی بات نہیں کی، نہ اس طرح انہوں نے انسان بنائے اور انہوں نے انسانوں کو ڈائریکشن دیا اور انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کی جس سے آج اتنی بڑی قوم مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے. تو میں یہاں پہ یہ بات کروں گی کہ جب بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی تو وہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان کنٹری ہے اور اس کو اسی طرح چلانا چاہیے مدینہ کی ریاست کی طرح، اور ہمیشہ اپوزیشن اس کو غلط ڈائریکشن پہ لے کے جا رہی ہے جس میں بہت بڑا گناہ ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ایک اپوزیشن ہے اور پاکستان مسلمان ملکوں کا ہے، تو اس کو اسی طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ آؤ ہم مل بیٹھ کے اسی طرح ہم بات کرتے. آپ لوگوں نے اتنے سالوں گورنمنٹیں بنائی تو آپ نے انسان نہیں بنائے. آپ نے ہمیشہ بلڈنگوں کی اور سڑکوں کی تعمیر کی بات کی. پہلے انسان بنتے ہیں، اس پہ خرچ کیا جاتا ہے، اس کی ویلیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اور چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ اس پہ مل کے کام کریں اور میرے خیال میں کہ آپ لوگ خوش قسمت ہے کہ ایسا پرائم منسٹر ملا ہے کہ جس کی ڈائریکشن پہ اس ملک میں مدینہ کی ریاست کی بات ہو رہی ہے. اسپیکر صاحب میں بات کروں گی کہ محمد علی جناح صاحب قائداعظم صاحب کے پی کے کی بات کروں گی اس سے کہ میں خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے اور وہاں پہ 2013 کو پی ٹی آئی کو موقع ملا تو قائداعظم صاحب کے پی کے آئے تھے. انہوں نے جب صحیح ڈائریکشن کے لیے پاکستان بنا رہے تھے تو انہوں نے تقریر کی. وہ ہماری طرف اردو بولتے تھے، کسی کو سمجھ نہیں پشتون بھائیوں کو لوگوں کو، لیکن اس نے کہا یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں. پشتون قوم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیے اور ہمیشہ اس آزادی میں اور اس ملک کے بنانے میں ہمیشہ ساتھ دیا ہے. میں ابھی بات کروں گی کہ جب 2013 میں ہماری حکومت بنی پی ٹی آئی کی تو اس وقت سب سے زیادہ لیجسلیشن آپ ابھی ہمارے اسپیکر صاحب یہاں قومی اسمبلی کا ہے آپ نے کروائی، اور جس ٹیم ورک کے ساتھ خیبر پختونخوا کے سی ایم پرویز خٹک صاحب نے اور ہمارے اسد کیرسر صاحب نے اور پورے ٹیم کے ساتھ اس میں وہ پالیسی بنائی جو آج اس پورے ملک کی پالیسی اسی کے بہاف پہ بن رہی ہے. صحت، ایجوکیشن، پولیس، رائٹ ٹو سروسز، رائٹ ٹو انفارمیشن جو کبھی اس ملک میں نہیں تھا. میں اس صوبے سے میرا تعلق ہے، وہاں پہ کبھی کسی نے اس کو اپنے رائٹس نہیں دیے. ایک وقت تھا کہ یو ایس ایڈ نے پاکستان میں سینٹرل ایشیا کے لیے روٹس بنا رہے تھے، ان کے لیے انہوں نے فنڈ دیے اور بدقسمتی اس وقت 2008 میں جو حکومتی تھی وہاں کے پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں یہ پیسے ٹرانسفر کرے ملتان کے لیے. ملتان کا جو انڈسٹری تھا، جو پروڈکٹ بنتا تھا اسی روٹ سے ہو کے سینٹرل ایشیا میں جاتا تھا. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوئی اور کبھی بھی اس کو اپنے رائٹس نہیں ملے، لیکن اللہ پاک کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ 2013 میں ہماری گورنمنٹ آئی اور ہم نے پختون اور اس قوم کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی اور اس کے لیے ایسا انفراسٹرکچر بنایا جو آج صحت میں بھی اور انڈسٹریز میں بھی اور ہر جگہ پہ وہ نظر آتے ہیں. اور اسپیشلی پولیس کو جب کبھی کسی عورت کی آواز پولیس اسٹیشن تک نہیں جاتی تھی اس کا ایف آئی آر مس گائیڈ کیا جاتا تھا، لیکن آج وہ پولیس ہے کہ وہ ہر بندے کو پروٹیکشن دے رہی ہے. ہر انسان پہ ایک پالیسی کے تحت بنانی چاہیے تو تبھی ملک چلتے ہیں. ابھی اس وقت ہری پور میں ہماری ایک بہت بڑی یونیورسٹی بن رہی ہے جس میں ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی ہے، جس کے ساتھ ہمارے آسٹریا کے ساتھ ہمارا جوائنٹ ایڈونچر ہے
اور اس یونیورسٹی کو کبھی کسی نہیں سوچا کہ اس میں جس ٹیکنالوجی بن رہی ہے اسی سے ہماری ایگریکلچر، ہمارے ریلوے اور بہت سارے ایسے ڈائریکشن ہیں، اور ہیومن ریسورس اس کو ہم مطلب اس میں بہت سارے ہم لوگوں کو انٹرپرینورشپ بنا سکتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہے اسپیکر صاحب کہ اس ایوان میں کھڑے ہو کے یہاں کے کامرس منسٹر یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو اس گورنمنٹ نے 2 سال میں کیا نہیں کیا۔ 9 مہینے میں اس نے اکانومی کہاں لے کے گئے؟ اس نے ایکسپورٹ کے لیے امپورٹ کے جتنے بھی پروڈکٹ ہے اس میں کتنی سبسڈیز دی، امپورٹ ختم کیا اور اپنے ایکسپورٹ پہ توجہ دی۔ انہوں نے آج تک اس ملک میں کبھی بھی کسی نے یہ جتنا بھی اسمگلنگ ہوتا تھا کبھی کسی گورنمنٹ نے اس پہ کام نہیں کیا۔ ہمارے ملک میں ہمیشہ اسمگلنگ پہ اور فارن کرنسی کو یہ ہنڈائی کے ذریعے اور خیبر پختونخوا کا اس کو ایک وہ بنایا تھا کہ ہنڈائی کے ذریعے سارا ٹرانسفر ہوتا تھا۔ آج اس ملک میں بزنس کی بات بھی ہوتی ہے، بزنس کمیونٹی کی بات بھی ہوتی ہے، اور اس پہ پالیسی بھی بن رہی ہے اور اس کو بینیفٹس بھی دے رہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس بجٹ میں جو پرسنٹیج تھا جو لون لوگوں بزنس کمیونٹی نے لیے تھے اس کو 1% پہ لے کے آئے، اور اس کے علاوہ اس کو اتنے بینیفٹس دیے کہ 1 سال کی چھوٹ دے رہی۔ یہ کبھی بھی اس ملک میں نہیں ہوا تھا، یہ کبھی میں نے سنا ہی نہیں تھا۔ میں خود بزنس کمیونٹی سے میرا ایک تعلق ہے، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جو امپورٹ ہوگا ایل سی کو لوگے تو 70% بینک آپ کو گارنٹی دیں گے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا، ایل سی او پہ کبھی کسی نے اتنی بڑی چھوٹ نہیں دی تھی۔ ہماری جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی سوچ ہے، اس ملک کو بنانے کی سوچ ہے، وہ اس ملک کو اٹھانے کی بات کر رہے۔ یہاں اپوزیشن تنقید پہ تنقید کر رہے، آئے مل کے بیٹھے۔ کوئی ایسی پالیسی میں نے اس اسمبلی میں نہیں دیکھی، 7 سال سے میں اسمبلی میں ہوں۔ اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی انہوں نے وہی تنقیدیں کی اور یہاں بیٹھ کے بھی انہوں نے کوئی پالیسی نہیں دی۔ صرف انہوں نے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کانفرنس کروائے، لوگوں کو میڈل پہنائے، ان لوگوں کو اس بزنس مین کو جو ان کے سپورٹر تھے، انہوں نے بزنس کمیونٹی کا مافیا بنایا۔ اس نے بزنس کرنے ہی نہیں دیا، اس نے انڈیا کی پالیسی پہ کام کیا۔ پاکستان کا ایکسپورٹ کبھی بڑھا ہی نہیں۔ وہ ملک بنتا ہے جس میں لوگ بزنس کی طرف ڈائریکشن کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ میں آج اس فلور پہ اس ایوان سے بات کروں گی کہ انڈسٹریل صرف یہ نہیں کہ مشینیں لگاؤ، انڈسٹریز ٹورزم کی بھی بنتی ہے، انڈسٹری ایگریکلچر کی بھی بنتی ہے، ہر چیز کی انڈسٹریز بن سکتی ہے۔ اس پہ کسی حکومتوں نے کبھی کام نہیں کیا، کبھی انہوں نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جس سے یہ ملک اٹھے اور اس کی اکانومی ترقی کرے۔ عمران خان صاحب نے آ کے پہلے خیبر پختونخوا میں اکنامک زون بنائے اور اس پہ اسپیشل پرویز خالق صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک پالیسی بنائی۔ جب بھی میں خیبر پختونخوا جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ اسپیکر صاحب، خٹک صاحب، عمران خان صاحب ایسے دوڑتے تھے کہ کوئی وہ تھوڑا سا ٹائم ہے کہ ہم اس میں کیا کریں، اور ایسا انہوں نے اگزامپل میرا خیبر پختونخوا بنایا جو میں نے 30 سال میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی ہم بزنس کر رہے ہیں، ہماری جو انڈسٹریز ہے اس کے سر پہ ہاتھ رہا۔ یہاں لوگ بات کرتے ہیں احساس پروگرام کی، نہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ صرف ایک کارڈ کی بات کرتے ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ انٹروڈیوس ہوا تھا۔ اس میں 150 ایسے پروگرام ہیں جس کو آپ لوگ سمجھیں اور پڑھیں کہ اس میں غریبوں کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے صحت کارڈ ہے، اس میں کیا کچھ نہیں ہے۔ اس میں صرف یہ 2000 روپے جو آپ لوگ بینیفٹس دیتے تھے وہ بینیفٹس بھی ان لوگوں کو نہیں ملتا تھا۔ اسپیکر صاحب، اس کے لیے میں نے اپنے احساس منسٹری میں تقریباً 25,000 کارڈ میں نے خود اپنے علاقے کی جمع کیے، NF4 سے ہوں، اور وہاں پہ کسی کو یہ بینیفٹس نہیں ملے۔ کیوں؟ کہ یہاں کے جتنے بھی آفیسر ہیں، 8 لاکھ لوگ آفیسر نے اپنی فیملیز کے نام رجسٹر کروائے۔ یہ غریبوں کے لیے یہ کارڈ نہیں بناتا، یہ خود کھانے کے لیے انہوں نے بنایا تھا۔
میں التجا کرتی ہوں کہ آپ بھی آئے اس پناہ گاہ کو اور بھی سکسیسفل بنائیں اور اس کو اڈاپٹ کریں. ایک پناہ گاہ پہ 5-6 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اور صدقہ جاری ہے. اسی طرح عوام کا پیسہ لوٹنے کے بارے میں تو بہت پالیسی بنی ہے لیکن اس طرح کی پالیسی آج تک کسی نے نہیں Thank you, بنائی. madam. ایک سیکنڈ. Just wind up, please. اچھا میری ساری بات کمپلیٹ ہوئی لیکن میری ایک گزارشات تھے اپنے ملک کی اس غریب عوام کے لیے اور اپاہج لوگوں کے لیے. اسپیکر صاحب آپ سے اسپیشل میری گزارش ہے کہ جو ہمارے اس وقت معذور لوگ ہیں اس کے لیے ایک فیسلٹی سینٹرز بنائے جائیں ہر صوبے کے اندر اور اس فیسلٹی سینٹر میں وہ اپنے جو اس کے ہنر ہے اس کو پروموٹ کرے. میڈم ان کے لیے آپ اسپیشل پرسن کا لفظ استعمال اچھا اسپیشل پرسن سوری اچھا اسپیشل پرسن کے لیے کوئی ایسی انسٹیٹیوٹ بنائے جس میں وہ اپنے فیسلٹی سینٹر بنائے جس میں وہ اپنے کاروبار کرے اس کو یوٹیلائز کرے اور پروڈکٹ بنائے اور مارکیٹ میں سیل کرے. دوسرا میں وومن کے لیے بات بھی کرنا ضروری سمجھتی ہوں. پاکستان کی وومن چونکہ ہمارا قوم غریب ہے اور ہمارا جو ٹریڈیشنل ہے تو خواتین کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تو میں اس فلور پہ آپ سے اور اپنے گورنمنٹ سے میری گزارش ہے کہ خواتین کے لیے جو بزنس میں آنا چاہتی ہیں انٹرپرینورشپ سیکھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ہر قسم کی فیسلٹی دیں اور اس کے 16 چیمبر ہے 18 انڈر پروسیس ہے تو اس چیمبر کی فگر کو بڑھائے کہ ہماری قوم کی جو 53% خواتین ہیں وہ اکوموڈیٹ ہو جائے اور اپنا کاروبار شروع کرے اور عزت سے اپنی زندگی گزار سکے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. جناب محمد بخش خان مہر.